عبدالحمید قاضی سے مخاطب اور کہا یہ اور سچ کہہ رہی ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبدالمجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا سلطان معظم یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس عورت بات پوری توجہ و تفصیل سے سنی اور میں نے یہ فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ہی فیصلہ انصاف پر مبنی کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقع ہی اپنی پڑوسن کی گوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گوڑی پڑوسن کی گوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھیں یا خیمے کے دروازے پر تعینات موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم وہ قبیلہ اس کو اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے اور بات رہی محافظوں کی وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبدالمجید دونوں کے دلائل سن چکے تھے، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالمجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا اس میں چشمے کو صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح صاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالمجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب اب اس برتن میں لباس سمیت اپنا پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈوبیں کہ جسم آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے سلطان کو تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالمجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان مجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالمجید نے کہا کہ اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو، قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہیں اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہایا اور گھوڑے کا پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ اور عورت گنہگار ہے۔ یہ سن کر ایک وزیر بولنا پڑا سلطان معظم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالمجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خصوصیات ہے کہ یہ نجاس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے۔ اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجاس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہ لگاتا، اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالمجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسے قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اسے سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی صاحب پر یہ الزام لگایا۔ یا اس کے بعد سلطان عبدالمجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کی قتل کیا ہو تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی کو گناہ الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔